اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج تک ابھی تک جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں وہ میں نے مختلف سیرت کے واقعات پہ اور احادیث کے اوپر اور کچھ میں نے قرآن کی ترجمہ اور تفسیر جو مختصر تفسیر ہے اس کے حوالے سے ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یعنی کہ بنا کے اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آج سے ایک نیا سلسلہ انشاء اللہ تعالیٰ میں شروع کر رہی ہوں۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں استقامت عطا فرمائے اور مجھ سے کوئی غلطی کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے انشاءاللہ۔ یہ ایک کتاب ہے قرآنی صورتوں کا نظم جلی، بہترین کتاب ہے اور یہ خلیل الرحمن چشتی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ آسانی سے مل بھی جائے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو۔ اس کتاب کا فائدہ بہت زیادہ ہم سب کو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا جیسے جیسے ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کا کچھ سلسلہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے آج سے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ سیرت کے واقعات اور جو احادیث کا سلسلہ ہے یا جو دوسری ویڈیوز میں شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سلسلہ رکے گا نہیں، وہ بھی چلتا رہے گا، اور ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی سامنے رکھیں گے اور اس سے بھی مستفید ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم اس میں جو صورتوں کے حوالے سے تو ہم بعد میں مطالعہ شروع کریں گے۔ ابھی جو کچھ ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے سامنے جو چیز رکھوں گی وہ اس میں جو شروع میں دی گئی ہے تفسیر، تھوڑی سی تفصیل دی گئی ہے، وہ مختصر اصول تفسیر کے حوالے سے ہے کہ تفسیر کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ تفسیر جیسے کہ تفسیر بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی کہ قرآن سے ہی قرآن کی تفسیر، پھر صحیح احادیث سے قرآن کی تفسیر، اور اقوال صحابہ سے قرآن کی تفسیر کیسے ہوتی ہے، کیسے ہوئی ہے، تابعین کے اقوال سے قرآن کی تفسیر، پھر اس کے بعد عربی زبان کے معروف اصول و قواعد کے مطابق قرآن کی تفسیر، پھر اجتہاد اور رائے سے قرآن کی تفسیر اور اس کی دو قسمیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو جیسے جیسے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آگے بڑھتے رہیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کے بھی بتاؤں گی، اور اس کے بارے میں ظاہر ہے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکٹری، یعنی کہ کس بارے میں ہم انشاءاللہ مطالعہ رکھیں گے جیسے جیسے ویڈیوز میں، تو وہ آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتاتی رہوں گی۔ تو آج ہم جس سے شروع کر رہے ہیں وہ ہے مختصر اصول تفسیر۔ آج ہم اس سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کتاب کا مطالعہ۔ قرآن مجید کے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصول تفسیر سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر لے۔ کسی بھی فن کے بنیادی اصولوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی فاش غلطیوں سے محفوظ رہ سکے۔ تفسیر کا مطلب وضاحت ہے۔ قرآن ایک جامع اور بلیغ کلام ہے۔ مفسرین پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نچھاور کرے جنہوں نے اللہ کے کلام کو سمجھانے کے لیے تفسیریں لکھیں۔ اصول تفسیر کے سلسلے میں 4 کتابیں بڑی اہم ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ فی اصول التفسیر، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی فوز الکبیر، مولانا حمید الدین فراہی کی رسائل، اور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ تفہیم القرآن کے مقدمے میں بھی بعض اہم باتیں ہیں۔ علوم قرآن پر بہت لوگوں نے لکھا ہے۔ ابو حیان اندلوسی، بدر الدین زرکشی اور جلال الدین سیوطی کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہاں چند بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو مندرجہ بالا علماء کی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ اب یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ تفسیر کا پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کی آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کی تصدیق و تائید اور تفسیر و تشریح کرتی ہیں، الا یہ کہ ایک آیت کا دوسری آیت کے لیے ناسخ ہونا ثابت ہو جائے۔ اور نسخ کی صورت میں بھی حقیقی تضاد نہیں ہوتا، کیونکہ ناسخ دراصل منسوخ کی مدت عمل کے اختتام کا بیان اور اعلان ہوتا ہے۔ مثال،
اس کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں ایک مضمون کئی جگہ آیا ہے کہ انسان کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے۔ اگر وہ دنیا چاہتا ہے تو اسے دنیا مل جاتی ہے اور اگر وہ آخرت چاہتا ہے تو اسے آخرت ملے گی۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ اللہ سے دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی۔ جو صرف دنیا مانگے گا اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ دنیا ہو یا آخرت، ہر ایک کے لیے محنت ضروری ہے، چنانچہ اس کے لیے کھیتی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ان سب چیزوں کا جامع اور صحیح مفہوم صرف اسی وقت معلوم ہو سکے گا جب سورہ البقرہ کی آیت نمبر 20، سورہ نساء کی آیت نمبر 134، معاف کیجیے گا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200، سورہ نساء کی آیت نمبر 134 اور سورہ شورى کی آیت نمبر 20 کو ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلی بار صحیح احادیث سے قرآن کی تفسیر پڑھیں گے کہ صحیح احادیث سے قرآن کی تفسیر سے کیا مراد ہے۔